الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک تمام حضرات باواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اسلام کی الفت دل میں ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں. اسلام کی الفت دل میں ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں. ابو بکر و عمر، عثمان و علی، معاویہ کی محبت رکھتا ہوں. اور حق بات چھپا لینا میرا مسلک ہی نہیں، مذہب ہی نہیں. چلتی ہوئی تلواروں میں بھی سچ کی عادت رکھتا ہوں. اور الفاظ میں ظاہر کر دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. اصحاب محمد سے لوگوں میں جتنی محبت رکھتا ہوں، اور ناموں سے صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خون مانگا، ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. انتہائی قابل احترام، قابل صد تکریم معزز علماء کرام، جماعتی ذمہ داران، کارکنان و عہدیداران، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے در اصحاب رسول کے غیور جانباز جیال نوجوان کارکن ساتھیوں، بالخصوص قائد ضلع چکوال، پاسبان ناموں سے اصحاب رسول،
برادر مکرم محترم المقام حضرت مولانا قاری اسد عرفان صاحب سلمہ اللہ تعالی، کثیر تعداد میں سٹیج پر جماعتی ذمہ داران جو تشریف فرما ہیں، سب کے نام لیے جائیں تو وقت اجازت نہیں دیتا۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر حضرت قاری صاحب اور ان کی پوری جماعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین آپ حضرات کی اس محنت اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ علماء کرام کی قیمتی بیانات آپ سماعت فرما چکے ہیں، خصوصاً مجھ سے قبل شاگرد رشید امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ، برادر عزیز محترم المقام حضرت العلامہ مولانا شکیل حیدری صاحب سلمہ اللہ تعالی، انتہائی قیمتی اور پرمغز گفتگو آپ حضرات سے فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی قائدین اہل سنت کے خطابات ہونے ہیں۔ میرے بھائیوں، آغاز ہی میں سب سے اول میں اور آپ مل کر اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ فتنے کے اس زمانے میں مالک لم یزل نے ہمیں جماعت پیمبر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی چوکیداری نصیب فرمائی ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں اس چوکیداری اور پہرے داری پر قائم رہنے کی ہمت، جرأت، توفیق عطا فرمائے۔ ہر سال کی طرح سیرت امام الانبیاء و دفاع صحابہ و اہل بیت کے مقدس عنوان سے معنون یہ عظیم الشان کانفرنس اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ آج پھر انعقاد پذیر ہے۔ یقیناً یہ کانفرنس ملک کی تاریخی کانفرنسوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین مزید ترقیوں سے نوازے اور ہم سب کو اللہ اخلاص اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ بخوبی جانتے ہیں یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں جہاں اسلامی تاریخ سے متعلقہ بے شمار اور واقعات رونما ہوئے، سب سے بڑی بات کہ اس ماہ مبارک میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے، اور پھر یہی وہ مہینہ تھا جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس بات پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو کائنات میں تشریف لائے، دن کون سا تھا، رات کون سی تھی، تاریخ کون سی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے، بحث مباحثہ اس بات پہ کیا جائے جس کا کائنات میں کوئی منکر ہو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے، کس تاریخ کو آئے؟ ایک مدت تک میں اور آپ بھی اس سرزمین پر رہتے ہیں اور حالات سے بخوبی واقف ہیں کہ اپنے علم کا سارا زور اس بات پہ بہت سارے لوگ لگانے میں مصروف ہوتے تھے کہ آقا نبی کریم ربیع الاول کی کس تاریخ کو کائنات میں آئے۔ کسی نے کہا جی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے اور وہ اس پہ دلائل دے رہا ہے اور اس پہ زور دے رہا تھا۔ کسی نے کہا نہیں جی 9 تاریخ کو آئے، وہ اپنے انداز میں اس پر کتابوں کے صفحات اور ورق گردانی کر کے دلائل دے رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی 12 ربیع الاول کو آئے۔ میں جو پوائنٹ کی بات کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی توجہ کا طالب رہوں گا اور زیادہ لمبی بات نہیں کرتا۔ یہ باتیں میں اور آپ ایک عرصہ دراز سے سن چکے ہیں۔ ہمارا تعلق چنانچہ ایک نظریاتی تحریک کے ساتھ ہے، ایک نظریہ، ایک کاز اور ایک مستقل مشن پہ ہم گامزن ہیں جو دفاع اصحاب رسول کا مشن ہے، مدح اصحاب رسول کو عام کرنے کا مشن اور کاز ہے۔ میں اپنے مشن اور کاز پر بات کرنے کے لیے اس عنوان کا رخ بھی اس طرف موڑنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے ہمیں مشن ہی ایسا دیا ہے کہ جب تک اس عنوان پہ بات نہ ہو اور اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، دین اسلام کا کوئی عنوان پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ پایا تکمیل تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، کوئی عنوان دین اسلام کا کوئی مائی کلال ثابت ہی نہیں کر سکتا جب تک اصحاب رسول کے دروازوں پہ حاضری نہ دیں۔ تو میں اپنے انداز میں اسی پر 1-2 جملے عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، کائنات میں تشریف لائے، ساری دنیا مانتی ہے۔ جنہوں نے آقا نبی کریم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانا، آنے کو انہوں نے بھی مانا۔ آنے کو بولیں، آپ نے بہت زیادہ خاموشی کا روزہ رکھ کر نا بہت سکون کر لیے، اب تھوڑا سا یہ چپ کا روزہ توڑیں آخر تک۔ آپ کو پتہ ہے آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، ورنہ بات ادھر ہی رہ جائے گی۔ بلند آواز سے، زبان سے بولیں، او بھائی زبان سے بولیں، ہاتھوں سے نہ بولیں صرف۔ ابھی تک 2-4 بول رہے ہیں، باقی خاموش بیٹھے ہیں۔ آپ آقا کے آنے کو نہیں مانتے؟ جو مانتا ہے وہ بولے، سارے مانتے ہیں، بولے بلند آواز سے۔ آقا نبی کریم ماہ ربیع الاول میں کائنات میں تشریف لائے، کس تاریخ کو آئے اس میں اختلاف ہے، اس میں بولو بلند آواز سے۔ اور پھر ماہ ربیع الاول ہی کے اندر کائنات سے تشریف لے گئے، کس تاریخ کو تشریف لے گئے، دنیا سے رخصت ہوئے، اس تاریخ پہ اتفاق ہے، اس تاریخ پہ بولو بلند آواز سے۔ آنے کی تاریخ میں اختلاف ہے، جانے کی تاریخ پہ وہ صحابہ کے غلاموں بولو، جو واقعی صحابہ کے غلام ہے وہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، جو تماشا دیکھنے آئے ہیں وہ مستثنا ہیں، لیکن اتنا لمبا سفر کر کے آپ حضرات آئے ہیں تو یقیناً یہ صحابہ کے غلام ہیں سارے۔ آئے کس تاریخ کو؟ آنے کی تاریخ میں لوگ بحث میں پڑ گئے، کس تاریخ کو آئے؟ 8 والا بھی کہتا ہے، دلائل دیتا ہے، 9 والا بھی دلائل دیتا ہے، 12 والا بھی، اور کئیوں نے تو لکھا کہ ربیع الاول میں آئے ہی نہیں، وہ کسی اور مہینے کے حوالے دیتا ہے۔ بابا بات یہ ہے
یکم کو آئے، 2 کو آئے، 10 کو آئے، 20 کو آئے، 25 کو آئے، 30 کو آئے، 12 کو آئے، 8 کو آئے، 9 کو آئے، 11 کو آئے، جس تاریخ کو آئے آئے تو ہے نا؟ بولو نا، یہ کسی نے نہیں کہا کہ نہیں آئے۔ ابو جہل بھی مان گیا کہ آئے ہیں، ابو لہب بھی مانتا ہے کہ آئے ہیں۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے، کرسی ہمیں بھی دے دے چھوٹی سی، نیچے سے تکلیف ہے، یہ نہ ہو کہ بالکل ہی بیٹھ نہ جائے۔ آنے کا منکر کائنات میں کوئی نہیں۔ ہندو بھی مانتے ہیں عبداللہ کا بیٹا محمد کائنات میں، سکھ بھی مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ دنیا میں، یہودی مانتے ہیں کہ وہ دنیا میں، عیسائی مانتے ہیں کہ وہ دنیا میں، سارے بولو آئے ہیں۔ تاریخ کون سی تھی؟ تاریخ میں اختلاف پڑ گیا، کوئی کسی تاریخ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی کسی تاریخ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں جناب، مفتی تنویر عالم صاحب تشریف فرما ہیں، ہماری جماعت کے ذمہ دار ہیں، بہت سارے اور ذمہ دار یہاں تشریف رکھتے ہیں، خطباء تشریف رکھتے ہیں، طلباء تشریف رکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ تشریف رکھتے ہیں، دنیا کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے تو لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ میں سب کی توجہ کا طالب ہوں، ایک جملہ آپ حضرات کے ہاں عرض کر کے اپنے مشن کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ توجہ کیجئے، بابا یہاں اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو آئے، لیکن جس تاریخ کو دنیا سے تشریف لے گئے اس بات پر اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی، ساری دنیا مانتی ہے۔ تو توجہ کیجئے، یہاں اختلاف کیوں ہے، وہاں اتفاق کیوں ہے؟ بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ بول بلند آواز سے۔ آنے کی تاریخ میں اختلاف کیوں؟ جانے کی تاریخ پہ اتفاق کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ صحابہ کے غلاموں، آپ کی توجہ ہوگی تو میری بات دل کی دنیا پہ نقش ہو جائے گی۔ آنے کی تاریخ میں اختلاف اس لیے ہوا کہ جب آقا کائنات میں تشریف لائے تھے تو اس وقت پاس ابو لہب موجود تھا۔ جب آقا کائنات میں آئے تھے تو زمانہ ابو لہب کا تھا، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو پاس ابو بکر موجود تھا، پاس ابو بکر موجود تھا۔ یہاں آنے کا وقت ہے، زمانہ ابو لہب کا ہے، جاتے وقت زمانہ ابو بکر کا ہے۔ جاتے وقت زمانہ کن کا ہے؟ سارے بولو کس کا ہے؟ سارے بولو، سارے کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ شرماتے کیوں ہو؟ ڈرتے کیوں ہو؟ گھبرا کے نام کیوں لیتے ہو؟ اتنی قربانی کے بعد بھی صحابہ کا نام چھپ کے لوگے؟ سارے بولو بلند آواز سے۔ جس زمانے میں اصحاب رسول کی عزت پہ حملہ ہو، اس زمانے میں علی اعلان ان کا نام لینا، ذکر کرنا، مدح کو عام کرنا امت پہ واجب ہے۔ زمانہ ابو لہب کا ہے، سکا چچا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، ایک تاریخ بھی محفوظ نہ رکھ سکا۔ اور جب زمانہ ابو بکر کا ہے، صرف جانے کی تاریخ نہیں ہے، ایک لمحہ محفوظ ہے۔ کہہ دو تو ابو بکر کو درمیان سے نکال، ثابت کر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی حصہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ایسے ہی نہیں صحابہ کر رہے، دفاع صحابہ کے لیے ہم جانوں کے نذرانے دیوانہ وار یوں ہی نہیں پیش کر رہے۔ بھائی کوئی ہمیں بھی حقیقت نظر آئی ہے، ایمان اسی میں ہے، ایمان کا دفاع اسی میں ہے، ایمان کی حفاظت اسی میں ہے۔ اور صرف جانے کی لمحات یا جانے کی تاریخ ابو بکر نے محفوظ نہیں کی، آقا نبی کریم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کیا۔ اور توجہ، جس ابو بکر نے
جانے کی تاریخ اور جاتے وقت ایک ایک لمحہ ضائع نہیں جانے دیا، وہ محفوظ کیا۔ میں کیسے مان جاؤں کہ انہوں نے دین کو ضائع کیا ہوگا؟ کیسے مان جاؤں کہ وہ دین سے پھر گئے ہوں گے؟ بکتا ہے جو بک رہا ہے، بکواس کر رہا ہے کتا، بول بلند آواز سے، کر رہا یا نہیں کر رہا؟ ہاں جناب، آقا مدنی کریم کائنات میں تشریف لائے، تاریخ پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آئے تو ہے نا۔ اگر کسی نے دماغ لڑانا ہے، بحث کرنی ہے اور کچھ سیکھنا ہے، بحث کرنی ہے، اس پہ کر، دماغ اس پہ لڑا کہ آئے تو ہیں، آئے کس لیے تھے؟ آئے کوئی بھی نبی دنیا کے اندر مقصد مشن کاز کے بغیر نہیں آیا۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی کاز، کوئی مشن، کوئی عقیدہ، نظریہ، تعلیم لے کر آیا۔ تو جو امام الانبیاء ہے وہ لے کر نہیں آیا؟ بولو، باقیوں کی لائی ہوئی تعلیم محدود ہے، قوم تک، قبیلے تک، علاقے تک، ملک تک، لیکن جب آقا نبی کریم تشریف لائے اور اللہ نے جو دین دیا تو فرمایا یہ ایک قبیلے قوم کے لیے نہیں ہے۔ میں نے ابتدا میں آیت مبارکہ تلاوت کی، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں نے تجھے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، چاہے وہ انسان عرب میں ہوں، چاہے وہ عجم میں ہوں، چاہے وہ یورپ میں ہوں، چاہے وہ ایشیا میں ہوں، چاہے سمندر کے اس پار ہوں، چاہے سمندر کے اس پار ہوں، جہاں بھی ہیں۔ اب ساری کائنات میں نبوت چلے گی تو تیری چلے گی، اب ساری کائنات میں شریعت چلے گی تو تیری چلے گی، اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کیونکہ نئی شریعت تو نبی کو ملا کرتی ہے۔ جب اس کے اوپر نبوت کا دروازہ اور سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تو پھر شریعت بھی نئی کوئی نہیں آئے گی، کیونکہ جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو شریعت بھی نئی نہیں آ سکتی۔ اب جیسے آقا نبی کریم آخری نبی ہے، آقا نبی کریم کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، آقا نبی کریم کی تعلیمات و احکامات آخری ہے، آقا نبی کریم کے ارشادات آخری ہے، آقا کا پیغام اور نظام آخری ہے، اس کے بعد کوئی نیا نظام اللہ کی طرف سے کائنات والوں کے پاس نہیں آئے گا، کوئی نیا پیغام کائنات میں نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت کائنات میں نہیں آئے گی۔ اب قیامت کی صبح تک محمد عربی کا لایا ہوا نظام ہی چلے گا، اسی پیغام پہ عمل کیا جائے گا، انہی اداؤں کو زندہ کیا جائے گا، انہی کی تعلیمات کو اپنایا جائے گا۔ آقا مدنی کریم کائنات میں تشریف لائے، آئے تو تھے وہ ساری انسانیت کے لیے، آئے تو تھے وہ ساری کائنات کے لیے، آئے تو تھے وہ عرب و عجم کے تمام لوگوں کے لیے، یورپ و ایشیا کے تمام انسانوں کے لیے، لیکن آقا مدنی کریم 23 سالہ زمانہ نبوت گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے، اور 23 سالہ زمانہ نبوت میں آقا نبی کریم کا ایشیائی ممالک میں آنا ثابت نہیں ہے، عجم میں آنا ثابت نہیں ہے، بلکہ میں دعوے سے جملہ کہنے لگا ہوں سارے عرب کے اندر بھی آقا کا جانا ثابت نہیں ہے۔ سعودیہ عربیہ کا محدود علاقہ ہے جہاں آقا نے نبوت کے 23 سالہ زمانہ گزارا ہے، دن رات گزارے ہیں، وہاں پہ اپنی تعلیمات کو عام کیا ہے۔ آقا مدنی کریم کا سمندر کے اس پار آنا ثابت نہیں ہے، آقا رہے تو وہیں رہے، آقا نبی کریم نے نبوت کے دن گزارے تو وہاں پہ گزارے، لیکن آئے وہ ساری کائنات کے لیے ہے۔ اب آپ بتاؤ چکوال کے غیرت مند مسلمانوں، دو کاجڑی کے اس میدان میں جمع ہونے والے غیرت مندوں، آقا آئے تو ساری کائنات کے لیے تھے، لیکن ساری کائنات تک آقا تو نہیں آئے۔ مجھے یہ بتاؤ کیا پھر آقا نبی کریم نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا؟ کیا آقا اپنا مقصد ادھورا چھوڑ گئے؟ کیا آقا نے اپنی تعلیمات کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور یوں ہی دنیا سے رخصت ہوئے؟ جیسے کہ لکھا جا رہا ہے، جیسے بتایا جا رہا ہے، جیسے کافر بکواس کر رہا ہے، جیسے وہ مرتد بک رہا ہے، اس طرح مسلمانوں کا تو عقیدہ نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا جس مقصد کے لیے آئے تھے، حرف اس مقصد کا پائے تکمیل تک پہنچا کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ بلند آواز سے گواہی دیں کہ آقا جو مقصد لے کے آئے اس مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آئے تھے ساری انسانیت کے لیے، لیکن تمام انسانوں تک نہیں پہنچے۔
تمام انسانوں تک نہیں پہنچے. آپ میری طرف توجہ کریں. یہ بتاؤ آقا تو نہیں آئے, دین آیا نہیں آیا, شریعت پہنچ گئی کہ نہیں, پیغام پہنچا کہ نہیں, اذان پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ سارے بولو. آقا کا لایا ہوا قرآن پہنچا ہے نہیں پہنچا؟ پہنچا ہے نہیں پہنچا؟ آقا تو نہیں آئے. چکوال کا وہ کون سا بزرگ ہے جس نے آقا کے زمانے میں آقا کے سامنے بیٹھ کر آقا سے سب کچھ براہ راست لیا اور پھر آ کر چکوال والوں کو پڑھایا؟ کوئی بزرگ کہیں آپ نے پڑھا ہو؟ اس زمانے میں کوئی ایسا ہو ہمیں بھی بتا دو تاکہ ہم بھی تابعی بن جائیں. بولو. تو پھر میرا اگلا جملہ برداشت بھی کرنا, توجہ سے بھی سننا, اور جس کا ہاضمہ کمزور ہو وہ جا سکتا ہے, وہ جا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اب منت سماجت والا زمانہ گیا. میں 14,000 لاشیں دے چکا ہوں, خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں, تختہ دار آباد ہو چکے. ڈرل مشینوں سے دماغ کی کھوپڑی میں سوراخ کیے گئے, لوہے کی کرسی پہ بٹھا کر 1000 واٹ بجلی کے کرنٹ دیے گئے. یہ کہنا آسان ہے, ذکر کرنا بڑا آسان ہے. یہ کوئی قصہ نہیں ہے, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ اور 2 صدیاں پہلے کی بات نہیں کر رہا, اب کی بات کر رہا ہوں. لیکن الحمدللہ کوئی نہیں بھاگا, کوئی نہیں ہٹا, کوئی نہیں چھپا. ادھر دیکھو او مولوی صاحب, کوئی بھاگا نہیں, ہٹا نہیں, جھکا نہیں, بکا نہیں, چھپا نہیں. بول بول. کسی نے لکھ کر نہیں دیا میرا کوئی تعلق نہیں, کسی نے لکھ کر نہیں دیا میرا. میں جانتا ہوں جنہوں نے لکھ کر دیا, وہ بھی کہیں غلطی سے آئے ہوئے تھے, تھوڑی سی کھینچی لگی تو کہتے جی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ وہ ہیں. آج کے بعد میری توبہ, آج کے بعد میری غلطی ہو گئی, چلا گیا تھا, آئندہ نہیں جاؤں گا. تو صرف آیا تھا, توبہ کر رہا ہے, اور پھر تبصرہ کرتا ہے میری جماعت میں. تو کبھی اس راستے سے گزر تو صحیح, تو کبھی ان حالات کا مقابلہ کر تو صحیح, آگے چل تو صحیح, تجھے پتا چلے دین کیا ہے, ایمان کیا ہے. سر پہ بہت بڑی پگڑی سجا دینا یہ تو مشکل نہیں ہے, یہ تو بڑا آسان کام ہے. لیکن اس پگڑی کی لاج رکھنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. سر پہ رکھتے کئی ہیں, لیکن سودا کس کس نے کیا, ان پگڑیوں کو بیچا کس کس نے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور تاریخ ان کو نوٹ کر رہی ہے, تاریخ ان کو نوٹ کر رہی ہے. ہم رہیں یا نہ رہیں, تاریخ معاف نہیں کرتی. وقت آئے گا ایک ایک کا نام لٹکا ہوا نظر آئے گا. وہ فلاں زمانے کا میر جعفر, وہ فلاں زمانے کا میر صادق. جب تحریک دفاع اصحاب رسول چل رہی تھی, لوگ ذبح ہو رہے تھے, اور یہ لکھ کر دے رہا تھا کہ ان کو اور مارو, میرا کوئی تعلق نہیں, میرا نہ ہو تیرا تعلق. یہ کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے بابا, نصیب کی بات ہے. کیا ہے؟ نصیب کی بات ہے. قیامت کا دن بھی آنا ہے. تو نے یہاں کہا میرا تعلق کوئی نہیں, قیامت میں ابو بکر کہے جا مر یہاں سے دفع ہو, میرا بھی تجھ سے تعلق کوئی نہیں, میرا بھی تجھ سے تعلق. مفتی صاحب یہی وہ لالچ ہے جس میں ہم مرتے جا رہے ہیں.
اسی لالچ میں کہ قیامت کے دن ہم لاوارث نہ رہ جائیں، کوئی سینے سے لگانے والا بھی ہو، کوئی وارث بننے والا بھی ہو، اسی لیے ہم بچوں کو بھول گئے، بیویوں کو بھول گئے، ماں باپ کی محبت دل سے رخصت ہو گئی، صحابہ کی محبت غالب آ گئی، بچوں کی بیویوں کی محبتوں پہ ماں عائشہ کی محبت غالب آ گئی۔ وجہ یہی ہے کہ قیامت کے دن ہم لاوارث نہ رہ جائیں۔ بابا یہ دنیا والے تو یہ ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بابا یہ سارے بھاگ جائیں گے، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار آپ حضرات کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر وفا کرو گے صدیق اکبر سے تو وہ وفاؤں کا پہاڑ ہے، وہ چھپے گا نہیں، وہ گلے سے لگا کے چھوڑے گا، بابا وہ ساتھ چلائے گا، وہ ساتھ چلے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اور جو صدیق اکبر جس کو گلے سے لگائے پھر اس کا بیڑا پار ہے، اس کا بیڑا پار ہے، وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے۔ یہ 2-4 دن کی زندگی جو عارضی ہے اس نے گزر جانا ہے۔ کہتے ہیں جناب یوں ہی مرتے رہو گے، میں نے کہا بالکل جناب، تو اس کو موت سمجھتا ہے، میں اسی کو زندگی سمجھتا ہوں۔ جس کو تو ناکامی سمجھتا ہے میں اس کو کامیابی اور عروج سمجھتا ہوں، میں اسے بلندی تصور کرتا ہوں، میں اسے جنت کا مختصر ترین راستہ سمجھتا ہوں۔ تو سمجھتا ہے کہ تو ویران ہو گیا، جب تبھی تو کہتے ہیں بڑے قیمتی انہوں نے ضائع کروا دیے۔ وہ بابا ضائع نہیں ہوئے، ضائع تو وہ ہوتا ہے جو چوری میں مارا جاتا ہے، ضائع وہ ہوا جو پرمٹ کے لیے مارا گیا، ضائع وہ ہوا جو سوداگری کے لیے مارا گیا، ضائع یہ ہوا جو دنیا کے مال کے لیے مارا گیا، ضائع وہ ہوا جو ڈاکہ مارتے ہوئے مارا گیا۔ بابا میرا تو چوری میں نہیں مارا گیا، میرا حق نواز تو صدیق کی چوکیداری میں مارا گیا ہے، میرا فاروقی تو فاروق اعظم کی چوکیداری میں مارا گیا ہے۔ تیری دکان کی چوکیداری میں چوکیدار مارا جائے سارا شہر نکلتا ہے، اسے سلام عقیدت پیش کرتے ہو، تو دکان کے چوکیدار کو سلام پیش کرتا ہے کہ اس نے دکان کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، تو پھر ان کو سلام کیوں نہیں کرتا جنہوں نے ایمان کا تحفظ کرتے ہوئے جان دے دی ہے؟ ان کو بھی سلام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ سارے بولو، سارے بولو۔ تقریریں بہت ہو چکی، بیداری کا وقت ہے۔ اس وقت کفر بڑی تیزی سے منصوبہ سازی کر رہا ہے۔ آپ اپنے اداروں میں دیکھ لو، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو تعلیمی ادارے ہیں، الحاد پھیل رہا ہے، الحاد پھیل رہا ہے۔ مسلمان بچوں کے ایمانوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مختلف صورتوں میں پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہمارا 10 سال کا کوئی بچہ بھی زندہ ہے باندھ کر رہے گا، رکاوٹ بنے گا۔ بیداری کا وقت ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بیداری ہو جائے، آپ چکنے رہیں، کیونکہ ہم چوکیدار ہیں، اور چوکیدار چکنا نہ ہو تو اسے چوکیدار ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ چوکیدار سو جائے تو یہ چوکیدار نہیں ہوا کرتا، سیدھی سی بات ہے۔ بابا بات یہ ہے کہ آقا نبی کریم آئے کائنات میں تو سارے انسانوں کے لیے نبوت اور رسالت و شریعت کا پیغام لے کے آئے تھے، لیکن ساری کائنات میں نہیں پہنچے۔ اب آپ بلند آواز سے بتائیے گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کے علاقے کا اگر کوئی ایسا ہو جنہوں نے آقا نبی کریم سے براہ راست سیکھا ہو؟ ہاں جناب، آپ نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، تو پھر میرے سوال کا جواب دینا ہوگا، توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ پھر آقا مدنی کریم نبوت و رسالت و شریعت و منقبت و عزت و عظمت، یہ جتنے تذکرے آپ پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، سناتے ہیں، آپ حضرات کے کان سنتے ہیں، زبانیں بولتی ہیں، پھر آپ بول کر بتائیے گا کہ آقا مدنی کریم جب آئے اعلان نبوت کیا، میں نے اور آپ نے اعلان نبوت نہیں سنا، اعلان رسالت فرمایا ہم نے نہیں سنا، اذان سکھائی ہم نے نہیں سنی، قرآن پڑھا ہم نے نہیں سنا، قرآن سکھایا ہم نے نہیں سیکھا، قرآن سمجھایا براہ راست آقا سے ہم نے نہیں سمجھا، قرآن کا درس دیا ہم نے آقا سے براہ راست درس نہیں لیا۔ پھر بلند آواز سے جواب دیجئے، آقا مدنی کریم جب قرآن سکھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، براہ راست دوزانو ہو کر سامنے بیٹھ کر وہ سیکھنے والے کون تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ پڑھنے والے کون تھے؟ وہ سمجھنے والے کون تھے؟ قاری کون بن گئے؟ حافظ کون بن گئے؟
وہ علماء اولین کون بن گئے؟ بول بول بلند آواز سے، نہیں بول رہے، کون تھے وہ؟ کون تھے وہ؟ ان کو آج درمیان سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو بدنام کیا جائے، بدزن کیا جائے قوم کو، امت کو، تاکہ دین سے اعتماد اٹھ جائے۔ دین سے اعتماد وہ صحابہ پہ اٹیک اس لیے کرتا ہے کہ امت کا اعتماد دین سے اٹھا دیا جائے، اور ہم صحابہ کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ دین محفوظ رہے اور دین پر مسلمانوں کا اعتماد پختہ رہے۔ بتاؤ یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ سارے بولو۔ تو یہ ٹھیک صرف یہ ایک جماعت کرتی رہے گی یا کوئی اور بھی ہوگا؟ آپ تیار ہیں نہیں؟ جیسے بولے ہیں ایسے ہی انشاءاللہ بول بلند آواز سے، تیار ہو یا نہیں ہو؟ تیار ہو انشاءاللہ۔ وہ اگر دین کے راویوں پہ اٹیک کرتا ہوا نہیں شرماتا تو سنی نوجوان تو بھی عزم کر کہ تو صحابہ کی چوکیداری کرتا ہوا تو بھی نہیں شرمائے گا، ڈرے گا نہیں، چھپے گا نہیں، جھکے گا نہیں، بھیکے گا نہیں، تو بھی اسی طرح سد سکندری بن کے کھڑا رہے گا، تاکہ وہ کفر بھی یاد کہ 15ویں صدی میں کوئی ایسے بھی آئے تھے جنہوں نے اصحاب رسول کی یادیں تازہ کر دی تھی۔ ان کو لٹایا گیا تپتے انگاروں پہ، ان کو بھی لٹایا گیا تپتے انگاروں پہ، ان کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ان کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن نہ وہ ہٹے نہ ان کو ہٹایا جا سکا۔ بلکہ میں تو اس حد تک بات کرتا ہوں کہ آج 15ویں صدی میں صحابہ کرام کے دشمن ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بعد ایک بھی صحابہ کے غلام کو صحابہ کے در سے کوئی نہیں ہٹا سکا، تو پھر ہم کیسے مان جائیں کہ بڑی بڑی طاقتوں کو دیکھ کر صحابہ بھاگ گئے ہوں گے، صحابہ چھوڑ گئے
نے قرآن پڑھا ہوتا، سوچا ہوتا، غور کیا ہوتا، توجہ دی ہوتی تو یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے خود ہی ذکر فرمائی ہے۔ صحابہ کرام غیرت ایمانی کا مظاہرہ کر کے میدان میں چلے جاتے تھے۔ جب ان میں سے کوئی شہید ہوتا، خبر آ جاتی تو مدینہ کے اندر بیٹھنے والے منافق کیا کہنے لگتے؟ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، لو اطاعونا ما قتلوا، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا وقعدوا، خود تو کھڑے ہوئے ہی نہیں، خود تو کھڑے ہی نہیں ہوئے، لمبا قاعدہ کر کے بیٹھ گئے، لمبا قاعدہ کر کے بیٹھ گئے، یعنی بیٹھے رہے، خود بیٹھے رہے اور جو جا کے لڑے اور لڑ کر جام شہادت نوش کر گئے تو منافقوں نے کیا کہا؟ لو اطاعونا، ہماری بات مانتے، ما قتلوا، نہ مارے جاتے۔ او بابا، مولوی صاحب، بزرگ صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب، او لمبے قلے والے، یہ تو نہیں کہہ رہا، تیرا بابا ابن ابی آج سے 1400 سال پہلے کہہ گیا ہے کہ وہ بھی کہہ رہا تھا۔ تو میرے شہیدوں پہ اعتراض نہ کر، میں کسی اپنے شہید پہ بک بک کسی کو نہیں کرنے دیتا۔ کٹ گئے اور تو اس انداز میں کٹ بھی نہیں سکتا اور بک بک کر رہا ہے، بکواسیں کر رہا ہے۔ جو ضائع ہوتا ہے اس کی قبر سے خوشبوئیں نہیں آتی، اس کی قبر سے خوشبوئیں نہیں آتی۔ دور جانے کی کیوں ضرورت محسوس کرتے ہو؟ تمہارے یہاں چکملوک چلے جاؤ، مثال موجود ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بولو نا، ہے کہ نہیں ہے؟ میرے حیدری کی قبر سے خوشبو آئی کہ نہیں آئی؟ عبدالغفور ندیم شہید رحمہ اللہ کی قبر سے خوشبو آئی کہ نہیں آئی؟ مجھے کسی نے کہا یہ بھی کوئی حقانیت کی دلیل ہے؟ بھائی صحابہ کرام ان کی قبر سے خوشبو نہیں آئی، میں نے کہا توبہ کر، کلمہ دوبارہ پڑھ، ان پہ کسی مسلمان کو شک ہی کب ہوا ہے؟ وہ پہلا بغیرت بھی تو ہے جو ان کے اوپر شک کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی صحابہ کرام کے بارے میں یہ جملہ کہنا بڑی جرأت ہے جی ان کی قبر سے تو خوشبو نہیں آئی۔ تجھے پتہ ہے ان کی خوشبو 4 دانگے عالم میں پھیل گئی ہے اور تو آج کہہ رہے قبر سے خوشبو نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ یہ جو تیری مسجد میں اذان ہو رہی ہے یہ صحابہ کی خوشبو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جو تیرے مدرسے میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے یہ صحابہ کی خوشبو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ ساری دنیا میں ان کی خوشبو پھیل گئی ہے، تو مانتا ہی نہیں ہے کیونکہ تو محسوس کرتا ہی نہیں ہے، تجھے وہ حس اللہ نے دی نہیں ہے، تجھے یہ ادراک ہے ہی نہیں، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ جسے اللہ یہ صلاحیت دے۔ تو اس قابل ہوتا تو اللہ تجھے حق نواز کی جگہ کھڑا کر دیتا، اللہ اعظم حیدری کی جگہ تجھے قبول کر لیتا، تو اس قابل ہوتا۔ تو بہرحال بات یہ کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا تھا؟ مدینہ کے منافقوں نے کیا کہا؟ ہماری بات مانتے تو نہ مرتے۔ اللہ نے فوراً جواب دیا، میں اس لیے جواب دے رہا ہوں، کل کوئی نہ کہے جی یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا۔ یہ آیت قرآن سے نکالنے کی ہمت ہے تو نکالو، یہ تو قرآن نے کہا ہے۔ قرآن نے شہیدوں پہ اعتراض کرنے والے کو فوراً جواب دیے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی قل، اعلان کیجئے میرے راستے میں کٹ جانے والوں پہ اعتراض ہو رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، جواب دیں۔ کیا جواب؟ فرمایا فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ تو کفر کے مقابلے میں نکلے تب مارے گئے، تم تو گھر میں ہو نا، تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ان میں کوئی بچا؟ وہ جنہوں نے صحابہ پہ اعتراض کیا تھا کوئی بچا؟ بچے گا یہ بھی نہیں، بچے گا یہ بھی نہیں۔ لیکن جیسے تاریخ میں ان کا کوئی نام، کوئی عزت نہیں، اسے کہتا ہوں تو بھی باز آ جا، تو بھی 35 سال 36 سال کا زمانہ ہو رہا ہے، یوں لگ رہا ہے خدا کی قسم جیسے حق نواز جنگی شہید مولا کل رخ سکتے۔ لوگوں کے ذہنوں میں وہ اس طرح زندہ ہے، جو صدیق کی عزت کے کھاتے میں لگ جائے بابا وہ مرتا نہیں ہے، وہ لوگوں کے اذہان میں بھی زندہ رہتا ہے۔ زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ توجہ آپ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے ایک پیغام، ایک شریعت، ایک نظام لے کر آئے، اور پھر یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے اس میں کوئی سستی کا مظاہرہ کیا ہو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا۔
آقا مدنی کریم مسلسل کوششیں کرتے رہے. پھر جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، اے چکوال کے مسلمانوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب آقا دنیا سے جاتے وقت قرآن ہو، شریعت ہو، نظام ہو، آقا کی لائی ہوئی تمام تعلیمات، تمام احکامات جو اللہ کی طرف سے امت کی رہبری، رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی تھی، دنیا سے جاتے وقت رسول اللہ نے سارا دین اٹھا کر کن کے دامن میں ڈالا تھا؟ سائیڈوں والے، بیٹھے ہوئے، سٹیج والے، سب کچھ رسول اللہ نے کن کے حوالے کیا؟ کن کے حوالے کیا؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ لیکن رسول اللہ نے حوالے کس کی کیے؟ سارے بولو، کس کے حوالے کیے؟ لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو صحابہ کے حوالے کیا، اسے لکھ کر لے کے آؤ. جمع کرنے کی ضرورت آئی تو جمع کرنے کے لیے بھی صحابہ کی ذمہ داری ہے. جمع بھی انہوں نے کیا، نشر بھی انہوں نے کیا، اشاعت بھی انہوں نے کی، آگے پھیلانے والے وہی ہیں. دنیا سے جاتے وقت رسول اللہ نے اپنی نبوت و رسالت و شریعت و منقبت و عزت و عظمت و کردار و گفتار کی تمام تعلیمات، تمام اقوال و اعمال و افعال و عادات و عبادات و معاملات کا تذکرہ رسول اللہ نے اٹھا کر صحابہ کے دامن میں رکھ دیا. مجھے بتاؤ چکوال کے مسلمانوں، رسول اللہ نے سارا دین جو اللہ کی امانت رسول اللہ کے پاس تھی، دنیا سے جاتے وقت اللہ کی امانت رسول اللہ نے کن کے سپرد کی ہے؟ کن کے سپرد کی ہے؟ یہ رسول اللہ نے صحابہ پہ اعتماد کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے منع کیا کہ یہ لوگ اعتماد کے قابل نہیں ہیں، میرا دین ان کے حوالے نہ کرنا. ایسا ہوا؟ کوئی دلیل کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے بھی صحابہ پہ اعتماد کر دیا ہے. اللہ نے بھی اعتماد کیا، رسول اللہ نے بھی صحابہ پر اعتماد کیا. اب اگلا جملہ بھی سننا، یہ تو صحابہ کی فضیلت ہوئی. اب جو اس فضیلت کو نہیں مانتا اس لعین کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کون ہے کہ جو اصحاب رسول کی اس فضیلت کا منکر ہے، جو اصحاب رسول کے بارے میں بک بک کرتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو ضائع کر دیا، قرآن میں تحریف کر گئے، قرآن کو صحیح طریقے سے جمع نہیں کیا، قرآن نامکمل رہ گیا، دین نامکمل رہ گیا. یہ بکواس کر رہا ہے. اللہ اور رسول نے جن صحابہ پہ اعتماد کا اظہار کیا، اب جو مسلمان ہے اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، ہر مسلمان صحابہ پہ اعتماد کر رہا ہے. ہاتھ بلند کر کے ہر ایک مسلمان صحابہ پر اعتماد کر رہا ہے. تو جو صحابہ پہ اعتماد کرتا ہے وہی مسلمان ہے، اور جو صحابہ پہ آج بھی اعتماد نہیں کرتا، نہ یہ کل مسلمان تھا، نہ یہ آج مسلمان ہے، نہ یہ کل اسلام والا تھا، نہ یہ آج اسلام والا ہے، نہ یہ کل میرا بھائی تھا، نہ یہ آج میرا بھائی ہے. یہ کل بھی لعنتی تھا، یہ آج بھی لعنتی ہے. یہ کل بھی ابلیس تھا، آج بھی ابلیس ہے. کل بھی دجال تھا، آج بھی دجال ہے. کل بھی جہنمی تھا، آج بھی جہنمی ہے. کل بھی میرا دشمن تھا، آج بھی میرا دشمن ہے. جب تک رگوں میں دوڑنے والا خون موجود ہے، جب تک جان میں جان موجود ہے، اس حقیقت کا اظہار برملا کرتے رہیں گے. تختہ دار پہ بھی چڑھا دیے گئے تو اصحاب رسول کی عزت و ناموس کا نعرہ فخر سے بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر کے عزم دہرائیے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن وقت آئے گا میرے شہیدوں کا لہو رنگ لا کر چھوڑے گا جو اصحاب رسول کا دشمن ہے. وقت آئے گا اسے تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا، اسے تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا. ہم ہوں یا نہ ہوں، ہم رہیں یا، لیکن میرے شہیدوں کا رنگ خون رنگ لا کے چھوڑے گا انشاءاللہ. بابا یہ کسی چرسی بھنگی کا لہو نہیں ہے، مجدد وقت حق نواز کا خون ہے. یہ ضائع نہیں جائے گا. یہ بحر العلوم علامہ حیدری کا لہو ہے، یہ ضائع نہیں اللہ جانے دے گا. یہ گھیر کے لائے گا صدیق کے دشمن کو انشاءاللہ. اور اپنے کارکنوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہوں، مشکلات، حالات کے نشیب و فراز یہ ہر تحریک کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ہر تحریک کا حصہ ہوا کرتا ہے. تم تحریکی لوگ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دن گزر جائیں گے، یہ راتیں گزر جائیں گی. جو ایسی کمروں میں بیٹھ کر
فتووں کا سودا کر گئے. دن ان کا اگر گزرتا ہے تو دن ٹھہرتا ہمارا بھی نہیں. راتیں ان کی گزرتی ہیں تو راتیں ہماری بھی رکی ہوئی نہیں ہیں. وقت ہمارا بھی گزر رہا ہے اور گزر جائے گا، لیکن قیامت کے دن یہ عزم کر لو، ہم اصحاب رسول کی عزت اور ناموس پہ اس انداز میں پہرے دے کر دنیا سے جائیں گے کہ قیامت کے دن ابو بکر صدیق لاوارث، ہاں وارث بن جائے، فاروق اعظم وارث بن جائے، اصحاب رسول وارث بن جائے، وہ سینے سے لگائے. اور یہ تب ہوگا جب ہم دنیا میں صحابہ کے وارث بن کر ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں گے تو صحابہ ہمیں لاوارث نہیں چھوڑیں گے. یہ عزم کر کے یہاں سے اٹھو کہ ہم لوگ مرتے ہیں دنیا داری کے لیے، ہم جب بھی کٹیں گے صدیق کے کھاتے میں لگیں گے انشاءاللہ. ہم جب بھی مریں گے فاروق کے کھاتے میں مریں گے، اپنی ماں عائشہ کے دوپٹے کے کھاتے میں مریں گے. آپ قیادت پہ اعتماد کرتے ہوئے سفر جاری رکھو گے انشاءاللہ، قدم سے قدم ملا کے آگے چلو گے انشاءاللہ، جماعت کا پرچم بلند رکھو گے انشاءاللہ، جماعت کی ترقی کے لیے کوشاں رہو گے انشاءاللہ. اگر آپ کا عزم تازہ ہے تو پھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خوف و اندیش و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے. میں قاصد حق نواز ہوں، دشمن صحابہ کافر ہے پیغام میرا، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. اور حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار حق تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. وآخر دعوانا